زندگی ایسی گزارنی چاہیے کہ کہانی لکھنی پڑ جائے تو کچھ چھپانا نہ پڑے۔ کسی پر بھروسہ اتنا ہی کریں کہ جب وہ آپ کا بھروسہ توڑے تو آپ برداشت کر سکیں۔ کچھ باتوں میں وضاحت بہت ضروری ہوتی ہے، ورنہ چپ کا زہر ہمیشہ کے لیے کچھ رشتوں کو اپاہج بنا دیتا ہے۔ اپنی زندگی کے دائرے کو اتنا محدود رکھو کہ کوئی بآسانی سے اس میں داخل نہ ہو سکے۔ ہوگا اعمال پہ مبنی ہر ایک کا فیصلہ، جنت میں صرف نماز تھوڑی جائے گی۔ کسی سے بدلہ لینے کی ضرورت نہیں، سب تقدیر پر چھوڑ دو۔ جنہوں نے آپ کے لیے گڑھا کھودا ہے وہ خود اس میں گریں گے۔ کم رشتے بنائیں لیکن مخلصی سے نبھائیں۔ محبت تو بہت سے لوگ آپ سے کر سکتے ہیں، لیکن مخلص سارے نہیں ہوتے۔ تعلق بڑھا کر کچھ لوگوں کی حقیقت کھلنے کے بعد سوچتا ہوں فاصلوں میں کتنی کشش اور عزت ہوتی ہے۔ آپ تنقید اور تعریف دونوں کو قبول کیجیے۔ پودوں کو بڑھنے کے لیے دھوپ اور بارش دونوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ کچھ باتوں سے لا علمی ہی بہتر ہوتی ہے، کیونکہ معلوم ہونے پر ہم دکھ کے دریا میں اتر جاتے ہیں۔ اپنے اندر کی گندگی کو دوسروں میں تلاش کرنے کو شک کہتے ہیں۔ شکی انسان بہت قیمتی رشتے شک کی نظر کر کے کھو دیتا ہے۔ تعلقات ٹوٹنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھتے کم اور پرکھتے زیادہ ہیں۔ کچھ لوگ جنگلی جھاڑیوں کی طرح ہوتے ہیں، ان سے الجھنے کی بجائے بچ کر نکلنے میں ہی بھلائی ہوتی ہے۔ دنیا کا خوبصورت ترین شخص وہ ہے جسے مشکل میں آواز دینا آسان ہو۔ ہم اکثر جائز کام اس وہم میں نہیں کرتے کہ لوگ کیا کہیں گے، مگر اس منطق پر ناجائز کام کرتے رہتے ہیں کہ سب ہی کرتے ہیں۔ لفظوں کی طاقت کو کم مت سمجھیں، کیونکہ چھوٹا سا ہاں اور چھوٹا سا نہ پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ اگر زندگی کبھی روشنیوں کا تحفہ دے تو انہیں مت بھولنا جنہوں نے کبھی آپ کے اندھیرے بانٹے تھے۔ برائی دعا پر سے اعتماد اٹھا دیتی ہے، اور جو دعا کے قریب نہیں جا سکتا وہ خدا کے قریب نہیں جا سکتا۔ خدا مجھے کیسا بھی بنائے، لیکن کسی کی زندگی خراب ہو میری وجہ سے مجھے ایسا کبھی نہ بنائے۔ افلاطون سے پوچھا گیا کہ کون سی شے ایسی ہے جسے کہنا اچھا نہیں، اگرچہ وہ حق ہو۔ افلاطون نے کہا، انسان کا اپنی تعریف کرنا۔
بوجھ میں اگر محبت نہ ہو تو وہ بے شک ایک تنکے کا ہو برداشت نہیں ہوتا۔ کچھ لوگوں کی زندگی میں ہم 12ویں کھلاڑی کے طور پر ہوتے ہیں۔ اگر کوئی اور دستیاب نہ ہو تو ہمارا انتخاب کیا جاتا ہے۔ ہر وقت دستیاب رہنا بھی آپ کی قدر گھٹا دیتا ہے۔ مخلص لوگ پسند نہیں آتے ہر کسی کو۔ لوگوں کو پرکھنا سیکھیں اور اسی طرح پیش آئیں جس طرح وہ پیش آتے ہیں۔ اس دنیا میں ہر انسان میں ایک نیا انسان پایا جاتا ہے جس کی پہچان کرنے میں ہماری عمریں گزر جاتی ہیں۔ خواہشوں کا پالنا بری بات نہیں، لیکن ان خواہشوں کے لیے اپنے نفس پر قابو پانا ہی انسان کے کمزور ہونے کی دلیل ہے۔ کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جن کا ہم بہت شدت سے انتظار کرتے ہیں، مگر وہ لمحے زندگی میں تب آتے ہیں جب ہم لمحوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ انسان کی دسترس میں چاہے لاکھ نعمتیں ہوں، ایک ادھوری خواہش سب اہمیت گھٹا دیتی ہے۔ دنیا میں اگر کوئی اپنی جگہ بنانی ہے تو سب سے خوبصورت جگہ کسی کی سوچ میں رہنا، کسی کی دعا میں رہنا اور کسی کے دل میں رہنا ہے۔ کسی کی جگہ پر کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ دل میں جگہیں انگلیوں کے نشانات کی مانند ہوتی ہیں جو کبھی ایک دوسرے سے میچ نہیں ہوتی۔ مخلص وہ نہیں جو منہ پر آپ کا ہو، بلکہ مخلص وہ ہے جو آپ کی پیٹھ پیچھے بھی آپ کا ہو۔ نفرتوں، دھوکوں اور سازشوں کے ہم اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ محبتوں اور خلوص پر بھی بڑی مشکل سے یقین کرتے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ اپنے رشتے کو درخت کے پتے کی طرح سمجھو، جو رہ گیا پھل دے گیا، جو گر گیا کبھی نہ آئے گا۔ وہ انسان جو اپنی خوشی کو چھپا لیتا ہے اس انسان سے کہیں زیادہ عظیم ہے جو اپنے غموں کو چھپاتا ہے۔ جب کوئی شخص اپنے اعمال کو اس حال میں بیان کرے کہ وہ مسکرا رہا ہو تو اس بات کا یقین کر لو کہ وہ اندر سے 1000 بار مر چکا ہے۔ ماحول کی کڑواہٹ جب خون کا حصہ بنتی ہے تو خود بخود لہجوں سے مٹھاس کم ہو جاتی ہے۔ انسان کو ہمیشہ وہیں سے زندگی کا سب سے بڑا سبق ملتا ہے جہاں وہ پوری طرح مخلص ہوتا ہے۔ رشتے اور تعلق گھڑی کے الارم نہیں ہوتے، جب چاہا سیٹ کر لیا اور جب چاہا ختم کر دیا۔ انہیں ہر حال میں نبھانا ہوتا ہے، دکھ تکلیف میں ساتھی بننا پڑتا ہے۔